اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الحجر کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. اس رکوع کی 10 آیتوں میں جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 16 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 25 پر، اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات کو اپنی نشانیوں کے طور پر ذکر فرمایا. یہ تذکرہ یعنی اللہ تعالی کی نشانیاں یہ اس لیے یہاں آ رہا ہے کہ اسی صورت کے پچھلے رکوع میں آغاز میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، کتاب مبین ہے، اور اس کتاب مبین کی، اس قرآن مبین کی آیتیں اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر انکار ہے، اور انکار کے ساتھ تعویلیں ہیں، اور ان تعویلوں میں ان مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ عجیب و غریب معجزے آپ کیوں نہیں دکھاتے، عجیب و غریب نشانیوں کا مظاہرہ آپ کیوں نہیں کرتے. ان نشانیوں میں ایک نشانی کا تذکرہ یہ انہوں نے کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، فرشتے کیوں نظر نہیں آتے، آگے پیچھے آپ کے فرشتے کیوں نہیں چلتے. یہ فرشتے ہم کو نظر آئیں گے کلام دیتے ہوئے تو لازمی بات ہے ہم بات مانیں گے، مجبور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کا نازل ہونا اتنا آسان نہیں، بہت اہم معاملہ ہوتا ہے. فرشتے جب نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما ننزل الملائکہ الا بالحق، اللہ کا ایک فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر کیسے وہ نازل ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر روئے زمین پر نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور قوم لوط کے پاس ان کو جانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے گھبرا اٹھے تھے، وہ آیتیں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی اور اس موقع پہ ان کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے اذراہ شفقت بندوں پر جو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، نرمی کا معاملہ، مہلت کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ اذراہ شفقت و رحمت
بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں کیوں تم نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو، کیوں تم فرشتوں کی آمد کا مطالبہ کرتے ہو؟ اس کائنات میں غور کرو، کتنی نشانیاں ہیں، ایسی زبردست نشانی ہے کہ ایک ایک نشانی پر تم غور کرتے چلے جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اس کے مالک ہونے کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کی حکمت کو، اس کے نظام کو، اس کے کنٹرول کو تم تسلیم کر لو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ظاہر کے لیے، تمہارے جسم کے لیے اور تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے جب اتنے بڑے بڑے انتظامات فرمائے ہیں جن کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے، اس کائنات میں اس نے کیسے کیسے انتظامات جسمانی زندگی کے لیے فرمائے ہیں، تو پھر تمہاری روحانی زندگی کو چھوڑ دے گا بیکار، جیسے چاہے ختم ہو جائے۔ لازمی بات ہے تمہاری دینی رہنمائی کے لیے، تمہاری اخروی رہنمائی کے لیے، تمہاری آخرت کی بھلائی کے لیے اس نے رسولوں کو بھیجا ہے، صحیفوں کو نازل کیا ہے۔ ان پر تم سنجیدگی سے غور کرو، کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرو اور کتاب کی نشانیوں، کتاب کی آیات پہ بھی غور کرو۔ آیات کائنات بھی تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، آیات کتاب بھی تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ غور و فکر سے کام اگر لوگے تو تم ضرور ہدایت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، دیکھو ہماری نشانیوں میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بروجوں کو بنایا۔ بروج کہتے ہیں، برجی کا تصور پچھلے زمانے میں ہماری تہذیب میں بھی تھا، اردو زبان میں بھی تھا۔ قلعے کے اطراف جو فصیل باندھی جاتی تھی، دیوار بنائی جاتی تھی، اس میں کچھ مسافتوں کے بعد، کچھ فاصلے کے بعد مضبوط قسم کے مینارے بنائے جاتے تھے، بلند بلند، جو دراصل فوجی چوکی ہوتے تھے، جس میں فوج حفاظت کے لیے قیام کرتی تھی اور وہاں سے نگرانی کی جاتی تھی۔ اگر کسی قسم کا حملہ ہو تو وہاں سے ڈیفنس کا سامان ہوتا تھا، وہ بلند ہوتے تھے، اوپر سے تیر چلنا آسان ہوتا تھا، نیچے سے اس کو تسخیر کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ یہ پرانا نظام تھا۔ اگر پرانے قلعوں میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ آج بھی اس کے اطراف و اکناف کی دیوار اور اس میں برجیوں کو بنا ہوا دیکھیں گے۔ چنانچہ بروج کا ترجمہ قلعوں سے کیا گیا، بروج کا ترجمہ قلعے کی فصیل اور دیوار سے کیا گیا، اور بروج کا ترجمہ حفاظت گاہوں سے کیا گیا، بروج کا ترجمہ فوجی چوکیوں سے کیا گیا۔ یہ سب کچھ مفہوم اس لیے لیے گئے تاکہ ہمارے سامنے وہ تصور آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا تو اس میں حفاظت کے انتظامات اس نے کیسے کیے، اسپیس میں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوبصورت بھی بنایا۔ آپ اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھیے تو دن میں نیلا نیلا آسمان اتنا خوبصورت لگتا ہے، اور رات میں تاریک آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے کس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کی نگاہ ہے یا چھوٹے معصوم بچے کی نگاہ ہے جو آسمان کی جانب ایک نگاہ اٹھا لے اور اس کو اس کی خوبصورتی اس کے دل میں جگہ پا لے، اچھا لگے اس کو۔ لیکن ایک سائنٹسٹ کی نگاہ تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور انداز میں سوچتا ہے۔ لہذا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے ہیں حفاظت کے، وہ حیرت انگیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم مردود سرپھرے شیطان سے حفاظت کا ہم نے انتظام بھی کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں اس میں وہ شیطان جو بات کو اچک لینے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پھر ایک کھلا ہوا شعلہ لپکتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے اور اس کو بھگاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک حسن منظر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کا انتظام ہے، بالخصوص شیطانی کاروائی سے حفاظت کا انتظام ہے، اور پھر
शैतानी कार्रवाइयों में एक कार्रवाई ये हुआ करती थी कि इल्ला मन इस्तरक़ समा, कि शैतान वो बातचीत को उचक लेने की कोशिश करता था, और कोशिश ये करता था जिसकी वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में फरमा दी कि वो फरिश्तों से कोई खबर लेकर उचक लेता, और ये इरशाद फरमाया 1% तो वो खबर होती, 99% मिलावट करता, और उसको 100% बनाकर अपने चेलों को, जूतोशियों को और पेशनगोई करने वालों को सुनाता, और उसके बाद फिर वो सुनाते, लोगों को सुनाते, अपनी दुकान चमकाते। ये शैतानी कार्रवाइयां थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के साथ खत्म कर दी गई। क्यों? फ़अत्बअहु शिहाबुन मुबीन, शोलों के जरिए से उसका ताक़ुब किया गया, और शोलों के जरिए से उसकी खबर लेकर, उसकी पिटाई करके उसको इस काम में मुदाखलत का, इस काम में दरमियान में आने का कोई मौका और कोई इख्तियार नहीं बाकी रह गया। ये एक तरफ तो ये है कि अल्लाह ताला ने मरदूद शैतान से, जो अल्लाह ताला के दरबार में रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, मरदूद हुआ वहां से, उस शैतान रजीम से भी, उसके वसवसों से, उसकी साजिशों से, मक्कारियों से भी बचाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ाहिरी एतबार से भी ये फिजा हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मेरे और आपके घर की छत। ये छत हमारे जो सरों पर है, इस छत से ठंडक से बचाव हो रहा है, इस छत से दिन में 12 बजे गर्मी का तपता हुआ सूरज, उसकी तपिश से बचाव होता है, इस छत से बचाव होता है। अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही हो तो लाजमी बात है हम पर नहीं गिरती, और ऐसे ही इस छत के जरिए से बचाव होता है चोर उचक्कों से। चोर उचक्के दाखिल नहीं हो पाते, छत है, बंद है, बिल्कुल इंसान पैक हो गया। तो आप यकीन करिए अल्लाह ताला ने इतनी छतें बनाई हैं फिजा में, इतनी छतें बनाई हैं, ऐसे लेवल से और लेयर से कि अकल हैरान रह जाती है। अगर आप दुनिया से ऊपर उठते चले जाएंगे तो बाज मकामात पर 7 किलोमीटर और बाज मकामात पर 8 किलोमीटर पर एक लेयर खत्म हो जाएगी, जिस लेयर को आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का जो पहला हिस्सा है और उसमें ऑक्सीजन वाफिर मकदार में है, उसमें नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी मकदार में है। अब उसके ऊपर अगर और कोई उठता चला जाएगा और फिर उसके बाद से वो 13-14 किलोमीटर ऊपर उठता चला जाएगा तो स्ट्रेटोस्फियर है। फिर और ऊपर कोई उठता चला जाएगा, अगर 80 किलोमीटर तक सफर करेगा तो आप जानते हैं फिर उसके बाद से मेसोस्फियर है, फिर उसके बाद थ्रोमोस्फियर है, फिर उसके बाद से 700 किलोमीटर के बाद एक्सोस्फियर है। क्या क्या है कायनात में जिसका इंतजाम अल्लाह ताला ने किया। अब उसके बाद हिफाजत देखिए, एक तो चोर उचक्कों से हो रही है, इब्लिस की साजिशों से हो रही है, शैतान से हो रही है कि वो इंसान के ऊपर रास्त हमले नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ सितारे टूटते हैं और उनके टुकड़े होते हैं, और एक एक टुकड़ा बसा औकात दुनिया के एक एक बर्रे आजम और कॉन्टिनेंट के बराबर होता है। अब आप सोचिए पत्थर का उतना बड़ा टुकड़ा दुनिया की तरफ आता चला जा रहा है गिरने के लिए, और अगर वो जमीन पे गिर जाए तो जिस खित्ते में गिर जाए वो खित्ता पाश पाश हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे मुख्तलिफ आसमानों में या फिजा के इन लेयर्स में दाखिल होता है तो फिर मुख्तलिफ गैसेस से टकराने की वजह से जल जाता है, झुलस जाता है, राख में तब्दील हो जाता है, बिखर जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि कई कई पाउंड के टुकड़े जमीन पर गिरे और धंसते चले गए, और उस वक्त लोगों को होश आया कि अगर ये हमारे सर पे बरसते तो क्या होता है। और ये कहा गया कि सालाना 20,000 टुकड़े दुनिया का रुख करते हैं, सालाना 20,000 टुकड़े दुनिया का रुख करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इन सारे टुकड़ों से हिफाजत का एक छत के जरिए से इंतजाम फरमाया, और हाफिजना, हमने हिफाजत कर दी तुम्हारी, अब तुमको घबराने की जरूरत नहीं। शुरू में टेलीस्कोप इजाद हुआ और वो निकला तो सितारे टूटने का अमल तो हम सादी निगाहों से भी देखते हैं, कभी कभी सितारा टूट के सफर कर रहा है। लेकिन जब उससे देखा हम लोगों ने दूरबीनों से तो उनको बड़ी घबराहट हुई, ये तो बहुत तेजी से दुनिया की तरफ आ रहा है।
مارے گھبراہٹ کے بڑی پیشن گوئیاں کی اور لوگوں کو ڈرایا، یہ افریقہ کی طرف گرے گا، امریکہ کی طرف گرے گا، سمندر میں گرے گا، خشکی میں گرے گا. لیکن دھیرے دھیرے آگے جب بڑھتا چلا گیا وہ، تو دیکھا ایک موقع پہ ٹکرایا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آگے اس کے ٹکڑے بڑے جل گئے، اور آگے اس کے ٹکڑے بنے بکھر گئے، راکھ ہو کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ برجیاں ہیں جو بنا دی گئی تمہاری حفاظت کے لیے، یہ وہ قلعے ہیں، یہ وہ فصیلیں ہیں جو تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کر دی. کتنی بڑی نشانی ہے، ذرا غور کرو. اور پھر وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے میں بدنما بھی نہیں. ہماری اور آپ کی چھت پہ تو مہینہ نہیں گزرتا ہے کہ مکڑی جالے لگا دیتی ہے، مصیبت کرتی ہے، دیکھنے میں میلی کچیلی چھت ہو جاتی ہے، بدنما ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی چھت اتنی خوبصورت ہے اور ایسا اس میں انتظام ہے کہ کروڑ سال سے یہ چھت برقرار ہے اور ایسے ہی صاف ستھری. اگرچہ کہ ہم بہت پولیوشن کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم بہت بربادی کا سامان کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا عنایت فرما رہا ہے، نوازش فرما رہا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم کو ملتی چلی جا رہی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. دونوں اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں، ایک تو حفاظتی انتظام ہے بروج، دوسرے زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت کر رکھا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت کا ہم نے اس کو ذریعہ بنا دیا لعنتی شیطان سے، مردود شیطان سے، جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اوپر سے آئے اور اپنے چیلوں کے پاس آ کر اطلاعیں پہنچائے، تاکہ وہ اطلاعیں انسانوں کو دے کر انسانوں کے درمیان اپنی دکان چمکائیں اور پیسے کمائے، اپنی جیب گرم کرے. یہی جوتوش گیان ہے، یہی پیشن گوئیوں کا فن ہے کہ ایک اچکتی ہوئی خبر لے کر اس میں 99 جھوٹی خبریں ملا کر شیطان اپنے چیلوں کے کانوں میں ڈالتا ہے، اور وہ بڑے دام کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا موکل ہے اور ہمارا یہ ہے اور ہمارا وہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی جن پر قابو نہیں دیا ہے سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام. پورے اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات میں ایک جن آیا، بدتمیزی کرنے لگا، میرا جی چاہا کہ میں اس کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں اور انصار کے بچے اس سے کھیلیں اور اس کو دیکھیں، معلوم ہو جائے کیا حقیقت ہے. لیکن مجھے فوراً یہ دعا یاد آئی ہمارے بھائی حضرت سلیمان کی، کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری مملکت ایسی مملکت ہو کہ پھر اس مملکت کا آپ حصہ کسی اور کو نہ دیں. جن چونکہ حضرت سلیمان کی مملکت میں تھے، اسی لیے اس خیال سے کہ ان کی مملکت میں کیوں انٹرفیئر ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے کیا پتا چلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو پھر ہمارے موجودہ دور کے ناپاک قسم کے رہنے والے عامل وہ جنوں پہ کنٹرول کر کے موکل بنا کر کام بنائے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بالکل وہم کے درجے میں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نفسیاتی طور پر لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال کر اپنے قابو میں کرنے کے لیے ہے. دکانداری کی چیزیں ہیں، کوئی کسی کا موکل نہیں ہوتا ہے، سب آزادانہ طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ الگ مخلوق ہے، ہم الگ مخلوق ہیں، ان کے مسائل دوسرے، ہمارے مسائل دوسرے، ان کی دنیا دوسری، ہماری دنیا دوسری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں جو بگڑے ہوئے ہیں، شیطان ہے، باغی ہے، ان کو تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے مستحق ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے چیلوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اور ان میں جو نیک ہیں، جس طرح سورۃ الجن میں تذکرہ آیا ہے، سورۃ الاحقاف میں تذکرہ آیا ہے، جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا جو اعزاز ہوگا، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے وہ معاملہ فرمائے گا. لہذا جیسے میٹھے پانی اور کھارے پانی کا اللہ تعالیٰ سنگم بنا دیا، دونوں الگ الگ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنوں اور انسانوں کی دو الگ الگ دنیا ہے. اس کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، جن چڑھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب غلط فہمیاں ہوتی ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا،
اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے بسیط بنایا. اس سرفیس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا پلیٹ فارم کی طرح کہ اس پہ چلنا ممکن ہے, اس پہ سواری کا چلانا ممکن ہے, اس پہ گھر بنانا ممکن ہے, اس پر دوڑنا ممکن ہے. فرمایا اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا, پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس میں ہم نے وزنی قسم کی میخیں لگا دی. میخیں قنات جو لگائی جاتی ہیں, ٹینٹ جو لگائے جاتے ہیں, اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا میخیں لگائی جاتی ہیں, اس میں ڈوریاں باندھی جاتی ہیں تاکہ اس کا وزن پوری طرح بیلنسڈ ہو جائے. بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا کے وزن کو قابو میں رکھنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھے. اگر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو سمندر کا پانی اندر 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 دباؤ ڈالتا, اور معلوم ہوتا کہ سمندر کا پانی 200 کلومیٹر, 300 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر, 2000 کلومیٹر دور نکلنا شروع ہو گیا, وہاں سمندر بنتا چلا گیا. اس طرح سے یہ پانی جو بہت طاقتور چیز ہے یہ بے قابو ہوتا چلا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو مضبوطی دی, خشکی کو مضبوطی دی, اور فیہا رواسیہ فرمایا. راسیات کہتے ہیں وزن رکھ دینا, جیسے آپ پیپر ویٹ رکھتے ہیں تاکہ کاغذ نہ اڑے, اسی طرح سے وزنی چیز کو راسیتن کہتے ہیں. ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, بڑے وزنی پہاڑ ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. اب زمین بیلنسڈ ہو گئی. اب اس کے بعد سے خطرہ نہیں رہ گیا کہ سمندر بے قابو ہو کر راتوں رات تمہارے گھر میں نکل آئے. اب اطمینان کے ساتھ تم رہ سکتے ہو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اس میں اگا دیا ہر چیز کو, لیکن ایک خاص مقدار کے ساتھ, موزون تناسب کے ساتھ, بیلنسڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو یا اس کا حکم ہو, جنگلی بیلیں اس قدر نکلتی چلی جائیں, اس قدر نکلتی چلی جائیں کہ کھیتی کرنا مشکل ہو جائے. جنگل میں جا کر دیکھیں خضرو پودے کس طرح اگتے چلے جاتے ہیں, پھیلتے چلے جاتے ہیں, پھیلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ رکھا, اور اس کا تذکرہ آگے چل کے بہت ہی کھلے انداز میں ارشاد فرمایا. یہاں ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, ہر چیز کو ہم نے ایک وزن کے ساتھ, ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ ہم نے پیدا کیا. اور آپ یوں بھی تو سوچئے کہ اگنے والی چیزوں میں غلے ہیں, اگنے والی چیزوں میں دالیں ہیں, اگنے والی چیزوں میں سبزیاں ہیں, اگنے والی چیزوں میں پھل ہے. اگر ان میں ایک چیز ہی غالب آتی چلی جائے, زمین ایسی ہو جائے کہ پھل ہی پھل لگ جائے, کوئی اور درخت لگے ہی نہیں, یہاں سے وہاں تک آم ہی کے آم درخت لگتے چلے جا رہے ہیں, تو کتنا انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. لیکن نہیں, ایک خطے میں آم کے درخت لگتے ہیں, دوسرا خطہ اس کے قابل نہیں ہوتا, وہاں چاول ہی لگتا ہے. ایک جگہ چاول لگتا ہے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ گیہوں کے لیے خاص بنایا, وہاں گیہوں لگتا ہے. اس طرح سے ہر چیز اپنی اپنی مقدار میں انسان کو مل رہی ہے. پھل بھی مل رہا ہے, ترکاری بھی مل رہی ہے, غلے بھی مل رہے ہیں, دانے بھی مل رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. اور یہی نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے پانی کی الگ الگ مقدار میں ضرورت ہے, تو وہاں اسی مقدار میں اللہ تعالیٰ پانی بھی عنایت فرما رہا ہے. اگر چاول کے لیے پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں پانی زیادہ مل رہا ہے, اور پھلوں کے لیے اگر کم پانی میں کام چلتا ہے تو پھر کم پانی میں پھل نکلتے چلے جا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور اسی دھرتی اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے معیشت رکھ دی. یعنی معیشہ عربی میں کہتے ہیں, اردو میں تو معاشیات اور معیشت اکنامکس کو کہتے ہیں, اقتصادیات کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں کہتے ہیں سامان زندگی, زندگی گزارنے کی ضروریات. عیش کہتے ہیں عربی میں, عاشا عیش, زندگی گزارنے کو, اور معایش کہتے ہیں زندگی گزارنے کی چیزوں کو. لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اس میں ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا, روزگار رکھا, جینے کا سامان رکھا. اسی زمین سے سب کچھ تم حاصل کرتے ہو, اسی زمین سے کھیتی کرتے ہو, وہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ذریعہ بنتا ہے. اسی زمین کو بیچتے ہو, تجارت کرتے ہو, اسی پہ دکانیں بناتے ہو, اسی پہ گھر بناتے ہو. ساری سرگرمیاں تمہاری اسی زمین پر ہے, اور تم وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ,
اور جس کے رازق تم نہیں ہے ان کا رزق بھی ہم نے اسی زمین سے رکھا ہے. تم مویشیوں کے رازق نہیں ہو, تم جانوروں کے رازق نہیں ہو, تم پرندوں کے رازق نہیں ہو, تم کیڑے مکوڑوں کے رازق نہیں ہو, ہمیں رازق, ہم ان کا رزق دیتے ہیں. اور اس شان سے ہم رزق دیتے ہیں کہ کیڑے کو اس کے بل میں اس کا رزق پہنچاتے ہیں, اور مچھلی کو پانی میں اس کا رزق دیتے ہیں, پرندوں کو فضاؤں میں اس کا رزق دیتے ہیں, اور چرنے والے چرندوں کو ہم اس کا رزق دیتے ہیں. ہر ایک کو اس کا رزق مل رہا ہے, اور اتنا مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کہ سب پیٹ بھر کے دن بھر کھا رہے ہیں, رات میں آرام کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان, یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ نہ صرف یہ کہ تم جو اس کائنات کی ایک ادنا سی مخلوق ہو, تمہارا ہم پورا رزق کا انتظام کر رہے ہیں, بلکہ پھر تمہارے ساتھ ساتھ جتنی مخلوقات ہے ان سب کے ہم رزق کا انتظام کر رہے ہیں. یہ ہے ارشاد فرمایا. اور انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان کے رزق, میں فی الحال بات محدود کر رہا ہوں صرف انسانوں کے حد تک, کیونکہ زیادہ سمجھ میں لازمی بات ہے وہ ہماری ضرورت ہمارے لیے پیش آتی ہے جو وہ سمجھ میں آئے گی. مثلا اگر ہم شیروں کی بات کریں اور ان کو کنٹل گوشت کیوں نہیں مل رہا اس پہ غور کریں تو بات زیادہ واضح نہیں ہو سکے گی. خود انسانوں کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں کہ ہم کو غلوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہم کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن لازمی بات ہے کہ یہ چیزیں ایک اچھی خاصی رقم کے عوض ایک اچھی خاصی قیمت دے کر خریدنی پڑتی ہیں بازار سے. ایسا نہیں ہے بارش کی طرح چاول میرے گھر میں برس گیا اور سال بھر کا میں ذخیرہ کر لیا, اور ایسا نہیں ہے کہ سیلاب کی طرح بہتا ہوا گیہوں آ گیا اور اس کو جتنی مقدار میں چاہیے بند کر کے میں رکھ لیا, اسٹور کر لیا. نہیں, بازار جانا پڑتا ہے, خریدنا پڑتا ہے, اور وہ خریدنے والا کسان سے خرید رہا ہے, اور کسان اس کے لیے سال 6 مہینے محنت کر رہا ہے, اور اس کے لیے وہ پانی دے رہا ہے, اس کے لیے ہل چلا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ توازن برقرار رہے, توازن برقرار رہے. ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. سونے کے خزانے ہیں, ڈلے کے ڈلے سونے کے, وہ بارش کی شکل میں آپ پر نازل فرما دے. اور لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے کیا ہے صاحب, مدینہ منورہ کی پوری زمین کے نیچے وہ سونے کے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم دینے پہ آئے تو کتنا دیتے ہیں. پیٹرول کا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے, اور عرب کی سرزمین کے نیچے پیٹرول کا سمندر رکھ دیا کہ پہلے تو لوگ سمجھے کہ 20 سال تک پیٹرول نکلے گا, بعد میں اور نیچے تک ان کے کیمرے گئے اور تصویر کھینچی تو انہوں نے کہا 80 سال تک پیٹرول نکلتا رہے گا. بعد میں اور گہرائی تک تحقیق کی تو کہا کہ ختم ہونے کی کوئی علامت نہیں, اتنا پیٹرول ابھی نیچے ہے. یہ من شیئن الا عندنا خزائنہ, خزانوں کے خزانے ہمارے پاس ہے. وہ اگر دینے پر آ جائے تو اتنا چاول دے, اتنا چاول دے کہ سمندر بھی وہ اسٹور بنا دیے جائیں اور اس میں چاول رکھا جائے تو رکھنے کی جگہ باقی نہ رہ جائے. لیکن ہوگا کیا, حضرت انسان بہت باغی ہو جائیں گے. تھوڑا سا زیادہ مل جاتا ہے انسان کو, ان کی جو مقدار ہے کھانے کی اس سے ڈبل کر دیتا ہے یا 3 گنا 4 گنا کر دیتا ہے, تو سڑکوں پہ نکل کے وہ تھرکنے لگتا ہے, روڈوں پہ ناچنے لگتا ہے. اور جس پودینے کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے اس کے گلے میں ہار بنا بنا کے ڈال کے اچھلنے لگتا ہے. تو اتنا تو کمزور ہو جاتا ہے انسان کہ تھوڑی سی چیز زیادہ مقدار میں وہ دے دے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم, ہے تو ہمارے پاس خزانے لیکن ہم قدر معلوم شدہ مقدار میں ہم نازل کرتے ہیں. اب ذرا منفی انداز میں غور کیجئے, منفی انداز میں غور کیجئے یوں کہ پانی کی ضرورت ہم کو ہے, پانی کی ضرورت ہم کو ہے, اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے اور ایک قدر معلوم میں معلوم شدہ مقدار میں اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے. اس معلوم شدہ مقدار میں اگر 100 سے 80% ہو جائے تو پھر سال بھر مصیبت ہوتی ہے. کم بارش ہوئی اور خشکی کا سال اعلان کر دیا جاتا ہے اور کھیتی میں
कमी आ जाती है, कीमतें आसमान पर चढ़ जाती हैं, और उसी पानी में 20% का इजाफा कर दे और 120% बारिश हो जाए तो सैलाब आ जाते हैं, बस्ती की बस्ती डूब जाती है, तो उसके पास तो पानी का खजाना है। अगर वो बारिश को जितनी साल भर में होनी चाहिए उससे 10 मरतबा ज्यादा बरसा दे तो क्या हशर होगा, सोचिए आप। कोई बस्ती अपनी जगह पे बाकी नहीं रहेगी, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, शहर समंदर में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा जबरदस्त किस्म का तूफान आएगा। और जब इंसान बहुत बागी और गाफिल हो जाता है तो कहीं कहीं वो जरा ज्यादा बरसा देता है, डबल बारिश करके वो बताता है कि देखो कितनी मुसीबत हो गई, तुम्हारा इंतजामिया फेल, कलेक्टर साहब चक्कर लगाते रह जाए, चीफ मिनिस्टर साहब हेलीकॉप्टर पे घूमते रह जाएं, कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम मुसीबत पर फंस जाओगे। लिहाजा परवरदिगार की तरफ लौटो, फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह से मांगो। फरमाया कि वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, एक मालूम शुदा तय शुदा मिक़दार है जिसमें वो नाजिल फरमाता है। लिहाजा एक अंदाजा है हमको कि सालाना कितनी बारिश होती है, उस अंदाजे के मुताबिक हम अपने घर बनाते हैं। कितनी ऊंचाई पे घर रहना चाहिए, कितनी चौड़ी नालियां होनी चाहिए, कितने चौड़े नाले होने चाहिए जिसमें पानी वापस बह जाए, पूरा का पूरा हमने दुनिया का निजाम बना लिया है। क्यों? कदर मालूम है, कदर मालूम है। एक साल बारिश हो रही है, दूसरे साल 10 गुना ज्यादा हो रही है, और चौथे साल 20 गुना ज्यादा हो रही है, तो हमारा निजाम कितना नाकाम हो जाएगा आप सोचिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सहूलत के लिए कितनी बड़ी उसने इनायत फरमाई, करम फरमाया कि कदर मालूम है, थोड़ा इजाफा थोड़ी कमी होती रहती है, बाकी एक खास मकदार है जिसमें वो सब कुछ करता है। चाहे अल्लाह देता हो, चाहे नेमतें देता हो, चाहे पानी बरसने का हो, अरसलना रियाह लवाक़िहा, और हम भेजते हैं हवाओं को। लवाक़िहा, लाक़िहतुन के माने बोझल, वजनी। ये मानसून की हवाएं जो आती हैं पानी से वजनी, इतना उसमें वाइब्रेशन होता है, इतना पानी होता है भरा हुआ, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि गर्मी की शिद्दत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और फिर उसी की वजह से आप देखेंगे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पसीना आने लगता है। क्यों? इसलिए कि पानी की मकदार अब हवाओं में ज्यादा है। फज़लना मिनस समाई माआ, फिर हम आसमान से पानी बरसाते हैं, और इस शान से बरसाते हैं। फ़ास्क़ैनाकुमू, बंदो तुमको हम पीने के लिए वो पानी देते हैं। अगर पानी हो उसी शक्ल में बरस जाए जिस शक्ल में समंदर में है, तो वो पानी लेकर आप क्या करेंगे? पानी लेके क्या करेंगे? क्या कि आपके बर्तन नहीं रह जाएंगे, इतना उनके ऊपर नमक जमता चला जाएगा, आपकी छतों पे, आपके बर्तनों पर, आपकी गाड़ियों पर मुसीबत हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो उसकी शान ये है कि वो पानी को ऐसे साफ सुथरा करता है, मीठा करता है, नमक को नीचे रखा और उसके बाद मीठे पानी को भाप की शक्ल में उड़ाया, बिल्कुल इंतहाई साफ पानी, किसी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं। अभी अलग बात है कि हम अपनी बस्तियों पे इतना धुआं कर रखे हैं कि वो बरसते बरसते पानी बिगड़ जाता, पोल्यूट हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया, अच्छा बरसा दिया। बरसाने के बाद अगर सिर्फ बरसात का पानी इंसान को मिले तो आप सोचिए कितनी टंकियां बनाकर रखना पड़ता था साल भर के लिए। रोजाना एक एक टंकी 1000-2000 लीटर की टंकी खर्च होती है, तो इसके माने ये कि छत के ऊपर कम से कम 300 टंकियां होनी पड़ती थी, जिसको भर के इंसान रखे, हर दिन एक टंकी इस्तेमाल करे। लिहाजा इरशाद फरमाया वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, तुम उनको स्टोर नहीं कर सकते थे, हमने उनको स्टोर किया। कैसे स्टोर किया? उसने 3 शक्लों में उसने स्टोर कर दिया। पहली शक्ल ये तो पानी जज्ब हो गया, और जज्ब होने के बाद जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, ऐसे ही जमीन में पानी दौड़ रहा है, कुएं कर करके निकालते चले जाओ और बोर कर करके पानी निकालते चले जाओ। दूसरे उसने तालाबों की शक्ल में बड़े बड़े खजाने स्टोर करने के बना रखे हैं, जिसमें पानी जमा होकर साल भर के लिए महफूज है, वापस से इस्तेमाल करते जाइए। और तीसरा ओवरहेड टैंक्स बना दिए। हिमालय के ऊपर वो बर्फ है कि करोड़ लीटर पानी की शक्ल में जमा हुआ है, धीरे धीरे पिघल रहा है,
नहर बन बन के वो पानी चला आ रहा है और उसके बाद उस पानी को इंसान इस्तेमाल करता जा रहा है। इंसान नहीं स्टोर कर सकता था, फरमाया वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, तुम स्टोर नहीं कर सकते थे, हमने स्टोर किया तुम्हारे लिए, हमने तुम्हारे लिए साल भर का इंतजाम किया। इतनी निशानियों और नेमतों के बाद तुमको अभी और चाहिए कि फरिश्ते नाजिल हो जाएं, निशानी दिखाएं, बताएं कुरान मजीद हक है। गौर करो, तुम पानी के एक एक कतरे पे तुम गौर करो और तुम अपनी सांस के एक एक लम्हे पे गौर करो, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे पे गौर करो, कितने अल्लाह ताला के एहसानात है, कैसी उसकी रुबूबियत है और क्या उसकी शान है। वइन्ना लनहनु नुही व नुमीत, और बेशक हम ही हैं जो जिंदगी देते हैं, व नुमीत, और हम ही हैं जो मौत से दो चार करते हैं। जिंदगी भी अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत भी अल्लाह ताला के हाथ में है। व नहनुल वारिसून, और हकीकत में वारिस न किसी इंसान का बेटा है न पोता है, हकीकत में वारिस तो अल्लाह ताला है। ये पूरी मिल्कियत ये अल्लाह ताला की है और इस मिल्कियत के खत्म होने का एहसास कब होगा, उसका आगे अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया, मैदान हशर में होगा, जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, मालिक थे ना तुम घर के, अब कौन है, बेटा है, पोता है, परपोता है, सब खत्म हो गया। इस वक्त सब मैदान में खड़े हुए हैं, सब मेरे सामने मेरे दरबार में खड़े हुए हैं, बोलो किसकी हुकूमत थी, कौन मालिक था, कौन ओनर था इस कायनात का। तो उस वक्त इंसान एतराफ करेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह आप ही मालिक थे, गलतफहमी थी, मैं अपने आप को मालिक समझ रहा था, बगावत में पड़ा हुआ था, वरना हकीकी मालिक तो बस अल्लाह ताला है। तो नहनुल वारिसून, फरमाया असल हम है वारिस इस पूरी कायनात के। तुम छोड़कर चले जाओगे सूरज को, काम नहीं आएगा तुम्हारे, तुम छोड़कर चले जाओगे चांद को, काम नहीं आएगा, तुम छोड़कर चले जाओगे दुनिया को, काम नहीं आएगी तुम्हारे, तुम छोड़ के चले जाओगे अपने घर को, वो काम नहीं आएगा, तुम छोड़कर चले जाओगे अपनी खाबगाह को, वो तुम्हारे काम की नहीं रहेगी, तुम छोड़कर चले जाओगे अपने बिस्तर को जिस पर तुम रोज लेटते थे, वो तुम्हारे काम का नहीं रह जाएगा। किसका होगा, सब अल्लाह ताला का होगा। तने तन्हा मालिक वही है। नहनुल वारिसून फरमाया, पूरी शान के साथ इरशाद फरमा रहा है कि देखो हमने जिंदगी दी है, हम ही मौत से दो चार करते हैं, सारी चीजों के हम हकीकी वारिस है, हम ही हकीकी मालिक है। मिल्कियत मुंतकिल होगी आर्जी तौर पर अभी हमारे नाम, लेकिन हकीकी तौर पर बस अल्लाह ताला के नाम। ये हम ट्रस्टी हैं, कुछ दिनों के लिए इन सारी चीजों से फायदा उठाने वाले हैं। हम बगैर किराया दिए किराएदार हैं जिसको अल्लाह ताला ने अज़राए करम उतार दिया है इस कायनात में, इस दुनिया में। लिहाजा हम समझे हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कितना ठहरना है, कहाँ जाएंगे। ये सारी चीजों का अल्लाह ताला आगे तस्करा फरमा रहा है। कोई चीज इंसान के सामने वो गुंजलक न रह जाए, किसी गलतफहमी में न रह जाए। लिहाजा कैसे इंसान पैदा हुआ था, क्यों दुनिया में आया है, उसका तस्करा आने वाले रुकू में है। इरशाद फरमाया वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअखिरीन। अजीब व गरीब आयत है और तरह तरह से इस आयत की तशरीह की गई। बेशक हम जानते हैं तुम में से उन लोगों को जो आगे आगे रहने वाले हैं, और उन लोगों को भी जानते हैं जो पीछे पीछे रह जाने वाले हैं। तो मुफस्सिरीन ने बात उठाई कहां से, उन लोगों को जानते हैं जो दौड़ दौड़ के सफ़े अव्वल में आते हैं, नमाज में आगे आगे रहते हैं। उन लोगों को भी जानते हैं जो भारी दिल के साथ, बोझल दिल के साथ और फर्ज चुकाने के लिए, कंधे पे से बोझ उतारने के लिए पीछे पीछे आ जाते हैं, और जुमा के दिन भी सबसे आखिरी सुतून से टेक लगा के बैठते हैं कि जैसे ही दूसरी रकात का सलाम फेरें और उल्टे पांव हम अल्लाह के घर से भागें। तो दोनों से वाकिफ है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, तो जज्बे के साथ आ रहा है। और जो सहाबा से ये तशरीहात चली आ रही हैं, सहाबा के दौर में ये सारी बातें हुई कि जो एक जज्बे के साथ बिल्कुल नमाज का ऐलान हुआ, तड़पता हुआ अल्लाह के दरबार में जाना है, शौक वलवले के साथ खड़े होकर उसको पुकारने के लिए उसके दरबार में हाजिरी देना है, पहुंच रहा है। और एक वो है जो मैंने पहुंचूंगा, अटेंडेंस में मेरा हिसाब नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत होगी, और वो फायदा नहीं मिलेगा, ये फायदा नहीं मिलेगा, निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, मुस्लिम समाज कबूल नहीं करेगा, लिहाजा चलो किसी तरह आखिर में पहुंच जाओ। ये दोनों से अल्लाह ताला वाकिफ है। साहबा ने ये भी तशरीह की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे
کہ اگر صف اول کی تم کو فضیلت معلوم ہو جائے، اگر صف اول کی فضیلت معلوم ہو جائے تو قرآن ڈالنا پڑے گا، اسے دوڑ دوڑ کراؤ گے، قرآن ڈال کے جگہ متعین کرنی پڑے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صف اول کی جگہ معلوم ہو جائے اور پیر کام نہ کر رہے ہوں تو کولہے کے بل انسان گھسیٹ گھسیٹ کے آئے گا مسجد میں، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ صف اول والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دوسرے صف کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا صف اول کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اے اللہ صف اول والوں کی مغفرت فرما دے اور دوسری صف کی بھی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تیسری صف کے بھی لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ حدیث صحیح ہے۔ تو صف اول کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، لپک کے آنا اور صف اول میں جگہ پانے کا جو جذبہ ہے، وہ لازمی بات ہے سابقون السابقون کے اندر ہوتا ہے۔ اور سر سے بوجھ اتارنا ہے تو وہ لازمی بات ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، دکھانا ہے، کسی طرح اٹینڈنس ڈالنا ہے، اسی لیے آئے۔ تو فرمایا ہم پہل رہنے والوں سے بھی واقف ہے اور پیچھے پیچھے آنے والوں سے بھی واقف ہے۔ صحابہ سے یہ بھی تشریح مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اس امت کے پہل جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کی جماعت، ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور بعد میں جو امت آنے والی ہے ان سے بھی واقف ہے۔ اور صحابہ نے یہ تشریح بھی کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو پچھلے گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک، وہ گزروں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور قیامت تک جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کون آئے گا، کیا صلاحیتوں کے ساتھ آئے گا، کیا خصوصیات کے ساتھ آئے گا، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور اس آخری ہی تشریح سے پھر دوسری آیت میل کھاتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تمہارا پروردگار ہی پھر سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ جب اس کے علم میں ہے ہر چیز تو جمع کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جب علم میں نہ ہو تو پھر مصیبت ہوتی ہے۔ آپ ذرا جانوروں پر غور کریں کہ مختلف جانوروں کے بچے بالکل ایک جیسے، 3-4 مرغیاں ہیں، ان سب کے چوزے ملتے جلتے، لیکن کسی ماں کو آپ غلط فہمی میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے چوزوں کو نہ پہچان رہی ہو اور دوسری ماں کے چوزوں کو ساتھ لے کے آ رہی ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، اس کی فریادی یہ ہے کہ وہ ادنا سی مخلوق کو یہ صلاحیت دے کہ اپنے 10-10, 12-12 بچوں کو 100-100, 200 بچوں میں سے سپریٹ کر لے، الگ کر لے، آئیڈینٹی کر لے اور اپنے ساتھ کر لے، تو خود اس پروردگار کے علم کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ لہذا ارشاد فرمایا بندوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے، لہذا ان کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہاں سے وہاں تک ایک میدان ہوگا، لا ترى فيها متن، کہ اس میں نہ تم چٹان دیکھو گے نہ گڑھا دیکھو گے، ایک پورا کا پورا یہاں سے وہاں تک لپ و دپ سپاٹ قسم کا میدان ہوگا جس پہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میزان عمل نصب کرے گا، منادی لگائی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نفسی نفسی کا اس وقت معاملہ ہوگا کہ نفسی نفسی کا معاملہ اس طرح ہوگا کہ سب سے زیادہ شفیق انبیاء علیہ السلام اپنی امت پر ہوتے ہیں، باپ سے اور ماں سے زیادہ شفیق انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ بھاگ بھاگ کے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میں بچ جاؤں بس کافی ہے، کہاں تمہاری سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے لوگ جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ دنیا میں ہی قوم کو بددعا دے دی تھی، اللہ ان کو ایسا ہلاک کیجئے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہ جائے، بچے گا تو کافری کو جنم دے گا، لہذا اب کیا میں تمہاری سفارش کروں گا، نفسی نفسی نفسی۔ لہذا دوڑ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج میں تمہارا کام نہیں بنا سکتا، میرا رب مجھے بچا لے، بس اسی آرزو میں ہوں۔ لوگ بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دہائی دیں گے اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ تھے،
اللہ تعالیٰ نے راست کلام سے آپ کو نوازا تھا، آپ بچا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں خود ڈر رہا ہوں، نوجوانی میں کو مارا تھا تو مر گیا تھا، گھوسا مارا تھا چاہ نہیں رہا تھا لیکن وہ مر گیا تھا، میں کیا تمہاری سفارش کروں، میں خود دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. دوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تمہیں لوگوں کی وجہ سے مطالبہ کر دیا تھا، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ذرا آسمان سے خوان اتار دیجئے، کھانے پینے کی ساری چیزیں لگی ہوں، سب مل کے کھائیں. تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک، آپ کی نشانی بھی بن جائے، ہمارے لیے ایک جشن بھی بن جائے. تو اس پہ اتنا پروردگار ناراض ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا تھا کہ میں نازل کرنے کو تو نازل کر دوں، لیکن پھر جو انکار کرے گا تو انی اعذب عذاب اللہ اعذب احد من العالمین، اس کو میں وہ سخت ترین سزا دوں گا جو کائنات میں نے کسی کو نہیں دی. تو میں خود ایسا مطالبہ کر گیا تھا، آج میں خود چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. دوڑ کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں بھی ڈائریکٹ سر اٹھا کر سفارش نہیں کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا. فرماتے ہیں صدیوں سجدے میں رہوں گا یا مہینوں، کتنی مدت ہوگی وہ مجھے خود نہیں معلوم. اور میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کروں گا، وہ تعریف کروں گا جو الفاظ کلمات اسی وقت میرے قلب اطہر پر ڈالے جائیں گے. اتنا میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں عجز و عاجزی انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، گریازاری کے ساتھ پکاروں گا، رو رو کے گڑ گڑا کے، کہ آخر کار مولا خوش ہو کے کہے گا کہ اے نبی ارفع راسک اشفع تشفع، اے نبی اب آپ سر اٹھائیں، اب آپ سفارش کریں، اب ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے. وہ نفسی نفسی کا عالم میدان حشر میں برپا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ، ہر کام اس نے حکمت سے، اس نے کائنات کو حکمت سے پیدا کیا، اس نے کیڑوں کو حکمت سے پیدا کیا، اس نے انسانوں کو حکمت سے پیدا کیا، اس نے نباتات کو حکمت سے پیدا کیا، تو وہ حکمت کے ساتھ ہی میدان حشر کو برپا کرے گا. علیم، ہر چیز اس کے علم میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ رات کی سیاہی میں، سمندر کے تہہ میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے والا ہے. تو لازمی بات ہے یہ انسان اور انسان کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہوئے وہ جاننے والا، ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے. یہ وہ میدان حشر ہوگا جو تمہاری آخری منزل، وہاں حساب کتاب دینا ہوگا. اس حساب کتاب کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا، ایک خاص انداز میں بھیجا گیا، خاص انداز میں تمہاری تخلیق ہوئی، اور پھر تمہاری پہلی منزل وہ جنت تھی آسمان میں. اس کے بعد سے پھر تم دھرتی پہ اتارے گئے، اس کے بعد سے پھر تم آسمان کی طرف بلائے جاؤ گے، جنت کی طرف بلائے جاؤ گے. اور وہ جنت کیا ہوگی، اور پھر جہنم کی ہولناکی کیا ہوگی، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. بڑی عجیب و غریب شان کے ساتھ انشاءاللہ ان آیتوں کی تلاوت آئندہ اتوار کی جائے گی، اور اس کی وضاحت بھی آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.